آگے بڑھانے میں ان کے راستے میں کوئی دیوار کھڑی نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد یہ جو ہیومن رائٹس کونسل، یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹ کونسل ہے، اس کی ورکنگ گروپ جو آربیٹری ڈیٹینشن کے اوپر ہے، انہوں نے جو اپنی رپورٹ شائع کی ہے، جو ایڈوانس کاپی ہے اس کی پوری رپورٹ تو ابھی نہیں آئی ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو اریسٹ ہے وہ in contravention of the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights اس کی contravention میں ہے۔ That means کہ ان کو illegally detain کیا گیا ہے، ان کو detain کرنے کے لیے کوئی legal basis مہیا نہیں ہے، اس وقت موجود نہیں ہے، اور اسی کے لیے انہوں نے پھر آگے جا کے کہا ہے کہ ان کو فوری طور کے اوپر ریلیز کیا جائے، کیونکہ ان کو ڈیٹینشن میں رہنے کی کوئی جواز نہیں ہے۔ اسی رپورٹ میں انہوں نے آگے جا کے کہا ہے کہ ورکنگ گروپ ریکویسٹ دی گورنمنٹ آف پاکستان ٹو ٹیک دا اسٹیپس نیسیسری ٹو ریمیڈی دا سچویشن آف مسٹر خان وداؤٹ ڈیلے and bring it into conformity with the relevant international norms, including those set out in the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights۔ پاکستان ان دونوں covenants کا signatory ہے، اور جب آپ سائن کرتے ہیں covenants کو تو پھر آپ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ ان covenants کے مندرجات جو ہے ان کو کمپلائی کریں، اور یہ انہی مندرجات کے کانٹیکسٹ میں یہ رپورٹ آئی ہے کہ خان صاحب کی جو اریسٹ ہے وہ انلیگل ہے، وداؤٹ جسٹیفیکیشن ہے، اور ان کو فوری طور کے اوپر رہا کیا جائے۔ اس کے بعد یہ جو ایز اے نیکسٹ اسٹیپ یہ رپورٹ جو ہے وہ فارورڈ کی جائے گی یونائٹڈ نیشنز کے اسپیشل ریپٹور کو، اور وہ اس کے اوپر آگے کیا قدم لے گا، کیا وہ قدم لے سکتا ہے، اس کا تعین کیا جائے گا، اور پھر انٹریکٹ کیا جائے گا گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ کہ کس طریقے سے خان صاحب کی جو رائٹس ہیں ان کو انشور کیا جا سکتا ہے۔ ان دو رپورٹس کے بعد میرا خیال ہے کہ اب کسی شخص کے دماغ میں یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی خان صاحب کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل جسٹیفیکیشن نہیں ہے، وہ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے اس کے بیسس کے اوپر خان صاحب کو تقریباً 1 سال سے ناحق جیل میں رکھا گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنی 2-3 دن پہلے جو ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی اس کو ڈسکس کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم وہ تمام مینز اختیار کریں گے، بی دے ان سائڈ دا پارلیمنٹ، بی دے آن دا لیگل فرنٹ، اور بی دے ود ریگارڈ ٹو آور رائٹ ٹو اسٹیج پیسفل پولیٹیکل ایجیٹیشن، ہم وہ تمام رائٹس ایکسرسائز کریں گے اور اس چیز کو انشور کریں گے انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں کہ خان صاحب اس انلیگل ڈیٹینشن سے آزاد ہو کے باقص اپنے لوگوں کے درمیان ہوں، اپنے پارٹی کے لوگوں کے درمیان ہوں، اور اس ملک کو لیڈ کریں آن وے ٹو ریڈیمپشن۔ انفارچونیٹلی اس وقت جو ہے ہم ایک ڈھلان کے اوپر ہیں، اور ہر دن جو گزرتا ہے اس میں ہم تباہی کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں۔ اٹس این انفارچونیٹ تھنگ، ہمیں اس سے خوشی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل تلاش کیا جائے، لیکن وہ حل جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے پاس ہی جانا پڑے گا، اسی کو کہنا پڑے گا کہ وہ واپس آئے، باہر نکلے اور اس ملک کو صحیح راستے کے اوپر لگائے۔ کسی اور شخص کا اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیچر ہے ہی نہیں ہے کمپریبل ود عمران خان، جو کہ اس ملک کو اس کوگمار سے، اس جو اس وقت کرائسس ہے، گریو کرائسس ہے، اس میں سے نکال سکے۔ الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ کو اور تمام پاکستان کے پاور ویلڈرز کو خان صاحب کے پاس ہی جانا پڑے گا، اور جتنی جلدی یہ ہو اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ جتنی جلدی کریں گے اتنا ہی ملک کو کم ڈیمیج ہوگا۔ میں اسی وقت کہوں گا، ابوذر سے کہوں گا کہ وہ اس کی ٹیکنیکلٹیز کے اوپر کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر لے، دین آئی ول کم ٹو دا ریسٹ آف دا ایشوز دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈسکس ود یو۔ چلیں بولے آپ فکر نہ کریں، ہو جائے گا۔ جی السلام علیکم۔ رؤوف صاحب نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا، یہ جو یونائٹڈ نیشنز کا ورکنگ گروپ ہے، یہ یونائٹڈ نیشنز کی ایک سبسیڈری باڈی ہے جو آبزرو کرتا ہے ہیومن رائٹ وائلیشنز کو کسی خاص انسیڈنٹ کو دیکھنے کے لیے۔ اب اس میں دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، یہاں پہ کرٹیسزم آ رہا ہے کہ جی باہر کے ملک میں پاکستان کی شکایتیں لگائی جا رہی ہیں۔ اب یہ جن لوگوں کو اس ملک کے آئین کی اور ریاست پاکستان کی آبلیگیشنز کی سمجھ نہیں ہے،
وہی لوگ یہ بات کر رہے ہیں. اب پاکستان ایز اے اسٹیٹ جو ہے اس کی کچھ فنڈامنٹل آبلیگیشنز ہیں انٹرنیشنل لا میں. اب انٹرنیشنل اس میں 2 کنونشن کا ذکر ہے, 2 کنونشن کا ذکر ہے اس رپورٹ کے اندر. سے ڈپرائیو کیا گیا ہے, وقت آ گیا ہے کہ آپ انصاف ہونے دیں, آپ لوگوں کو ان کا رائٹ ٹو ووٹ جو ہے وہ ان سے نہ چھینیں, وہ ان کو تفویض کریں, وہ ان کے پاس رہنے دیں. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پاکستان میں جمہوریت جو ہے اس کی جڑیں جو ہیں وہ کھوکھلی ہو جائیں گی. پاکستان میں جمہوریت کا فیوچر جو ہے وہ تاریک ہو جائے گا. پاکستان میں ہیومن رائٹس کا فیوچر وہ پہلے ہی تاریک ہے, وہ جو اگر اس پہ تھوڑی سی روشنی کی کرن باقی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. سو یہ ایک بلیٹنٹ مینیفیسٹیشن ہے آپ کے منصف کے پارٹیزین ہونے کی, آپ کے منصف کی کانسٹیٹیوشن کی تذلیل کرنے کی, آپ کے منصف کی رول آف لا کی تذلیل کرنے کی. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری درخواست ہے, ہماری مؤدبانہ درخواست ہے کہ انصاف کے تقاضے, آئین کے تقاضے, قانون کے تقاضے پورے ہونے دیں اور لوگوں کو ان کا رائٹ ملنے دیں, اور اس پارٹی کے پاس جو مینڈیٹ ہے جس کو لوگوں نے اس کو دیا ہے وہ اس تک آگے جانے دیں. آپ اس کے اوپر کچھ کہہ لیجئے جناب. اس میں رؤف صاحب نے بات تو کافی کر دی, اس میں 2 پوائنٹس بات کور کروں گا. دیکھیں یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا, یہ ڈان اخبار میں لکھا ہوا ہے. ڈاکٹرن آف نیسیسٹیز ایکوز ان کورٹ روم 1 اگین. اب یہ ہے تو 4 لائنیں, اور یہ ڈان نے پچھلے اخبار میں لکھا کہ دا سی جے پی کمز ٹو ریسکیو الیکشن کمیشن. سو لاسٹ 2 ہیڈ لائنز ہیں ڈان اخبار کی, جو پاکستان کا پرائم نیوز پیپر ہے انگلش. پہلا کہتا ہے کہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ایکوز ان دا سپریم کورٹ اگین. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوبارہ نظریہ ضرورت کو ریوائیو کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کورٹ روم 1 میں. اب نظریہ ضرورت تھا کیا؟ وہ یہ تھا کہ آئین کچھ کہتا ہے, قانون کچھ کہتا ہے, لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم ان کو اگنور کر کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں. تو یہی بات آپ کے ڈان اخبار کہہ رہے ہیں. الیکشن کمیشن کو ریسکیو کیا جا رہا ہے, ڈان اخبار کہہ رہا ہے. تو اگر یہ چیزیں رپورٹ ہوں گی پرائم نیوز پیپر میں تو کیا میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ مجھے فیئر ٹرائل ملے گا؟ کیا مجھے ایلیمنٹ آف بائس تو نہیں نظر آ رہا؟ یہ کچھ سوال ہیں جو آپ اپنے آپ سے بھی پوچھیں, آپ ان لوگوں سے بھی پوچھیں جو یہ پرپیٹریٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے فرسٹ کنڈیشن ہوتی ہے ایز اے جج کی, ایز اے کورٹ کی, امپارشیلٹی. اگر وہ امپارشیلٹی نہ ہو اور آئین اس میں نظر نہ آ رہا ہو تو بڑا پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے. باقی رؤف صاحب نے کافی کلیئر کر لیا. سب جوڈس میٹر ہے, ہماری یہی سبمیشن ہے. اس میں ہمارا آئینی رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, ریزرو سیٹس کا ول آف دا پیپل سپریم ہے, اس نے پریویل کرنا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا رائٹ جو ہے ہمیں وہ دیا جائے گا. جو نظریہ ضرورت ہے اس کو فوقیت نہیں دی جائے گی آئین اور قانون پہ. تھینک یو. ایک چھوٹا سا ایک اور, آپ کو پتہ ہے کہ ہم 3-4 مہینے سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں جلسے جلوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ کو یہ بھی شاید پتہ ہو کہ ابھی تک ہمیں ایک دفعہ بھی اجازت نہیں ملی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کہ ہم وہ جلسے کر سکیں. اب آ کے جب ہمارا جو یہ سارا جو راول پنڈی میں اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا جو کیس تھا, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لینڈ کیا, تو چیف جسٹس صاحب نے اپنے سامنے ڈپٹی کمشنر کو اور ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے اسلام آباد کا عامر مغل کو, ان کو ملاقات کی کہ آپ آپس میں بیٹھ کے ایک تاریخ سیٹ کریں کہ کس دن یہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد میں ہو سکتا ہے. سو وہ وہیں کورٹ روم میں بیٹھے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ 6 تاریخ کو ترنول کے مقام کے اوپر ہم وہ جلسہ کریں گے. تو کورٹ نے یہ ججمنٹ دی کہ جی یہ ان کو 6 تاریخ کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے. اس کے بعد وہ ہمارا عامر کچھ 6 دن ہو گئے ہیں یا 7 دن ہو رہے ہیں, وہ رابطے میں ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے, اور آج جب ہم یہاں بات کر رہے ہیں ابھی تک اس مومنٹ تک اس کو NOC جو ہے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ وہ ریٹن فارم میں نہیں ملا. دیٹ مینس کہ ٹیکنیکلی ہم وہ جلسہ نہیں کر سکتے ہیں. سو آپ ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھنا چاہ رہی ہے اور اس کے پاس کورٹ کی بیکنگ بھی ہے, آپ
اس کو وہ سیاسی جدوجہد قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے جاری رکھنے کی اجازت نہیں دے رہے. مجھے یہاں تک بھی پتہ چلا ہے کہ اس ڈپٹی کمشنر نے یہ کہا ہے کہ میرے اوپر پریشر ہے, مجھے کہا گیا ہے کہ آپ نے اجازت نہیں دینی, اور یہ کہ میں نے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان سے کہا ہے کہ آپ میری ٹرانسفر کر دیں یا میں 4 تاریخ کو یہ ان کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دے دوں گا. آج 3 تاریخ ہے, کل 4 ہے, آج تک تو نہیں ملا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹرانسفر ہوتی ہے یا وہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دیتا ہے. یہ اسٹیٹ آف سچویشن ہے اس وقت پاکستان میں تحریک انصاف کے بارے میں ریاست کا جو رویہ ہے. بالکل سپیس تحریک انصاف کو نہیں دی جا رہی, ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کے اپنی پولیٹیکل جدوجہد جو ہے, اپنی سیاسی جدوجہد جو ہے اس کا آغاز کریں. سو میری زمینی ناخداؤں سے گزارش ہو کہ یہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے جیسا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججمنٹ دی ہے, اور اگر نہ کیا گیا تو جیسا کہ آپ نے شاید پڑھا ہو کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم ہر صورت میں یہ جلسہ جو ہے وہ کریں گے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا کلیش ہو, ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی بدمزگی ہو, لیکن سے صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کو اس کے آئینی اور قانونی حقوق کو ایکسرسائز کرنے کے راستے میں روڑے اٹکانے جو ہیں وہ بند کیے جائیں. انفارچونیٹلی اس وقت تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہو رہا, اور اگر نہیں ہوگا تو پھر جو کانسیکوینسز ہوئیں گے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر نہیں ڈالی جا سکتی, وہ پھر ریاستی عناصر کے اوپر جائے گی جو کہ یہ سب کام جو ہیں پردوں کے پیچھے بیٹھ کے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی سوال ہو آپ کا تو ایک آدھ سوال. بہت ہے. یہ پچھلے 15 دن سے وہ کچھ ٹاؤٹس بھی لانچ ہوئے ہیں اور ڈیلی بیسس کے اوپر ڈس انفارمیشن اسپریڈ کی جا رہی ہے. کہہ دیا میں نے. جناب آپ کہیے. کل پتہ چلے گا, آج رات کو 12-1 بجے کے بعد پتہ چلے گا جب وہاں سے نام آئیں گے اس کے بعد پتہ چلے گا. جی, اور بالکل نہیں ہوئی. میں نے کل بھی کہہ دیا, کل 4 پروگرامز میں آ کے میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کیونکہ سب لوگ یہی ڈسکس کر رہے ہیں. کسی کی رکنیت معطل نہیں ہوئی, کسی کی رکنیت معطل نہیں. شیراجی صاحب کی شیطانی مسکراہٹ, سوری معصومانہ مسکراہٹ کے پیچھے جو ہے, سوری سلپ آف دا ٹنگ. جی میرے پاس کوئی ایسٹرولوجیکل پاورز نہیں ہے کہ میں دیکھ سکوں کہ کون اس کے لیے کوشش کر رہا ہے. یہ لیٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کا, ڈیٹڈ 22 جون 2023. Termination of his membership from Pakistan Tehreek Insaf. This man is not a member of Pakistan Tehreek Insaf. He is a toady launched by the establishment to create disruption in the party. Pakistan Tehreek Insaf. یہ جناب آپ کے فیوریٹ جس کے بارے میں شیرازی صاحب روز شام کو سر بیٹھ کے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 22 جون 2023.